ایک صحابی حضور سے عرض کرتے ہیں کریمہ کا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی۔ خاتون کا چہرہ اترا ہوا دیکھا تو میں نے کہا بہن خیریت؟ جب بہن کہا تو پھونٹ پھونٹ کے رونے لگی اور مجھے کہتی کہ آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ میرے منہ سے کچھ ایسے کلمات نکلے تو میرے منہ پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا، کہا میرے بیٹے کے لیے ایسی بات تو نہ کرو۔ اور ماں باپ اتنی محبت اولاد سے کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جب مائیں ذلیل ہوں گی تو قیامت آ جائے گی۔ فرمایا یہ دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے، باپ کو دیکھ کر رستہ بدل لیں گے۔ آقا فرماتے رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا جوانوں اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا جان جاؤ کہ اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ میرے قبلہ فرماتے نشان لگاؤ اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگا لو جو نافرمان ہے۔ دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا نافرمان ہوگا خدمت سے جی چرانے والا ہوگا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں داور محشر کے سامنے بھی اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، حضور اس امت میں آئے لبوں پر امتی کا نام تھا، حضور اس امت میں رہے تو لبوں پر امتی کا نام تھا۔ جب اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے تو فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے لب حرکت میں ہے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ وہ لمحے یاد کیجئے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کی آیتیں اتری تھی تو حضور کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن، دو دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا بھی طلوع ہو گیا۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے۔ میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے، اب وہاں گھر بن گئے۔ صحابہ جنگل میں گئے، وہاں ایک چرواہا دیکھا اور اس سے کہتے کہ یار تو نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ وہ کہتے اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے، وہ شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے۔ وہ کہتا جب